ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ جو کہانی اوم منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں، سارا پلیٹا لگا دیا۔ دنیا میں جتنا بھی دھرم ہے سب دھرم اسلام سے ہی آیا ہے کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا ارشد مدنی صاحب کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے دوستو بہت اچھا ہوں۔ دوستو آپ لوگ تو سمجھ لے ہوں گے کہ ویڈیو کس طرح ہونے والا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ جو اوم ہے وہ اللہ ہے، اور جو منو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس بات کو لے کر انڈیا میں ہلچل مچا ہے، پورا نیشنل ٹیلی ویژن میں ان کا بیان دکھایا جا رہا ہے، وہ ہیرو بن گیا ہے۔ تو دوستو میں ہوں کبیر احمد، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کبیر ریئیکشن۔ دوستو آپ لوگ تو میرا فیملی جیسا ہی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کرنے میں اتنا دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ دوستو آپ کا پیار میرے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا دوستو، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ میرا ہر ویڈیو کی اپڈیٹ پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اور دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور آپ کا پیارا سا ہاتھ سے ایک لائک ضرور کرنا۔ تو آئیے چلیے دوستو پہلے ویڈیو کو سن لیتا ہوں، اس کے بعد میرا اوپینین کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر، جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو، دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی، سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی، جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد اتنے ہی طرح، اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے۔ جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ چیز چلتی رہی۔ یہ آدم اور قوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے، اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کراؤں؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا،
اے اوم اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر، انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا، کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا، لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا۔ سب سے پہلے مذہب کی شروعات اگر کہیں سے ہوئی وہ انڈیا سے شروع ہوئی، پہلے کلمہ اگر کہیں پر پڑھا گیا وہ انڈیا سے پڑھا گیا، اور آخری خدا کے پیغمبر کہاں پر آئے؟ عرب میں آئے۔ مسلم نوجوانوں کو مولانا کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی مولانا مدنی کو صحیح بتا رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب جو لوکیش مونی نے چیلنج کیا تھا ان کو ڈاکٹر یاسر ندیم غزنی نے ان کا چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساتھ کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلائیں گے، میں سہارنپور آؤں گا۔ اگر یہ ڈیبیٹس ہوں گے تبھی لوگوں کو حق بات پتہ چلے گی، لوگ سچ کیا ہے اس کو قبول کریں گے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی۔ دوستوں، مولانا ارشاد مدنی صاحب نے سچ مچ آگ لگا دیا ہے انڈیا میں جو نیشنل ٹیلی ویژن کا جو اینکر لوگ ہے وہ سب کو سچ مچ آگ لگا دیا، کیونکہ انہوں نے جو بات کہا ہے کہ منو جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے اور اوم جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ سنسکرت میں آدم کو منو کہا جاتا ہے، اوم کو اللہ کو اوم کہا جاتا ہے سنسکرت میں۔ یہ بات تو صحیح کہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے ہے۔ جی نہیں، اسلام اس دھرتی پہ جس دن انسان نے پیر رکھا تھا اس دن اسلام اس دھرتی پہ آیا تھا، اور یہ پیر جنہوں نے رکھا ہے وہ منو ہے، مطلب آدم علیہ السلام ہے، وہ انڈیا کی سرزمین میں پیر رکھا تھا، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ اور انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اسلام اس لیے دنیا میں پہلے ہی آیا تھا کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، سب کا دعوت ایک ہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو نبی آیا تھا ان کا نام جڑا گیا تھا وہ کلمہ کے ساتھ میں، جیسا ہمارا نبی کا نام جڑا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا آدم علیہ السلام کی ٹائم پہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ایسا جڑا گیا تھا۔ تو اسلام تو پہلے سے ہی تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندو سے مسلمان ہوا وہ غلط بات ہے۔ آپ لوگ مسلمان تھے، ہندو ہو گئے تھے، پھر سے ہم اپنا جگہ پہ آ گیا ہو، ایسا ہے۔ ہم یا پھر کرسچن تھے مسلمان ہوا، نہیں، ہم مسلمان تھے کرسچن ہو گئے تھے، پھر سے ہم جگہ پہ آ گئے۔
तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को क्या शिक्षा मिला है जरूर कमेंट करके बताना। बहुत सारे मुसलमान ये कह रहे हैं, और जो जैन धर्मगुरु है उन्होंने मुखालिफत कर लिया है क्योंकि उनको पसंद नहीं हुआ, उनका खिलाफ चला गया है और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया। चैलेंज भी एक्सेप्ट हो चुका है। अगर वह चैलेंज में डिबेट होगा तो पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, और इस्लाम में इंशाल्लाह बहुत सारी फायदा होगा। तो वीडियो से क्या शिक्षा मिला जरूर कमेंट करके बताना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, आपका प्यारा सा से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।